دنیا کی محبت میں جب انسان حد سے گزر جاتا ہے پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، اور دنیا کی یہ محبت اس کی آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر اسے دنیا اچھی لگ رہی ہوتی ہے، مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن رہی ہوتی ہے، جو دنیا کے اندر معاشروں کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس کے کرتوتوں کے باعث ہی ہوتی ہیں۔ خاسر الدنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین، کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اگر دنیا ہم سے نہ جائے گی تو اس بات کو یاد رکھیے گا، ہم ضرور دنیا سے جائیں گے۔ اگر دنیا ہم سے نہ گئی تو ہم دنیا سے ضرور جائیں گے، اور ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ اور انسان اپنی پیدائش پر غور کرے تو وہاں سے یہ سبق اور عقل حاصل ہو جاتی ہے کہ جب وہ ماں کے شکم میں 9 ماہ تک رہا، صرف خوراک پر زندہ رہا، بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ لباس بھی نہیں تھا، اس کے کوئی اثاثے نہیں تھے، اس کے کوئی محلات نہیں تھے، اس کے کوئی مکانات نہیں تھے، اس کی کچھ پراپرٹیاں نہیں تھیں، لیکن زندہ تھا۔ رب کریم نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اگر وہاں ہمیں شعور مل جائے تو شاید اس دنیا میں آنا ہمیں اچھا نہ لگے، لیکن جب دنیا میں آ گئے پھر دنیا کے ہی بن کے رہ گئے، اب آگے جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ مراحل طے کرنے ہمارے لیے مشکل ہے۔ وہاں شعور نہیں تھا، اللہ نے طے کیا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ یہ دنیا میں آئے گا، اللہ نے بھیج دیا، لے جانے کا وقت بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ لیکن یہ جو درمیانی مرحلہ ہے جس میں آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا ہے، اور ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اس دنیا سے جانے والے نہیں۔ اتنا دل لگ گیا، اتنا دل لگ گیا، ہم اپنے مکانات اور محلات بناتے ہوئے انجینئر سے پوچھتے ہیں اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہوگی؟ 50 سال، 100 سال، اس کو زلزلے نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ آندھیاں کچھ اس کا بگاڑیں گے تو نہیں؟ تجھے اپنے سانسوں کی لمحے کی خبر نہیں۔ وہ محل تیار کر کے جس کے لیے نہ گرنا ہے نہ مٹنا ہے، وہ محلات بنائیں کہ جو عبد الآباد قائم رہیں گے، ان کو نہ زلزلے گرائیں گے نہ آندھیاں گرائیں گی۔ وہاں تو تیری موت بھی نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو اس ناپائیدار دنیا سے منہ موڑ کے اپنا رخ اس رب کائنات کی طرف کر دیں، رب کے اس قرآن کی طرف کر دیں، نبی کے اس فرمان کی طرف کر دیں کہ جو دنیا کے اندر بھی عزت کا باعث ہے، اور کل قیامت کے روز بھی تیرے لیے سلامن سلامہ کے پروٹوکول مل رہے ہوں گے، اور اللہ کی جنتوں کا تو مہمان بن رہا ہو۔ ہم بھول گئے، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر وضاحت سے بیان کر دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دھوکے کا سامان۔ لیکن آج میری آنکھوں کے اندر دنیا اتنی بس چکی ہے کہ میں رشتہ داروں کو بلا چکا، دوستوں کو بلا چکا، اعزاء اقربا کو بلا چکا، رب کو بلا چکا، اپنے نبی کو بلا چکا، قرآن کو بلا چکا۔ میری ذات پہ کسی کی نہ ہمدردی اثر کرتی ہے، نہ کسی کی عزت اثر کرتی ہے، نہ کسی کا حکم اثر کرتا ہے۔ میں سب سے منہ موڑ کے مال کا بن کے رہ گیا۔ شاید وہ مال کہ جو دنیا میں بھی ذلت و خواری کا باعث بنے، اور آخرت کے روز جس کا حساب دینا بھی میرے لیے اللہ کی عدالت میں مشکل ہو جائے۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ میری زندگی کے اندر چین کیوں چھن گیا؟ قرار کیوں چھن گیا؟ اچھے گھر ہونے کے باوجود ایک اچھی نیند میسر نہیں ہے مجھے۔ کیوں؟
اس لیے کہ دنیا کی دولت سے محبت اتنی کر بیٹھا جو اللہ کی محبت پہ غالب آ گئی، جو نبی کی محبت پہ غالب آ گئی، جو قرآن کی محبت پہ غالب آ گئی، جو والدین کی محبت پہ غالب آ گئی، جو رشتہ داروں کی محبت پہ غالب آ گئی، جو اعزا اقربا یاروں دوستوں کی محبت سے زیادہ غالب آ گئی۔ میں اس دولت سے محبت کر بیٹھا، اس نے اندھا کر دیا، نہ رب کی پہچان رہی، نہ نبی کی پہچان رہی، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز رہی، نہ رشتہ داروں کے مقام کا لحاظ رہا، میں اس پیسے کا بندہ بن کے رہا۔ آؤ یار پیسے سے نکل کے دیکھیں، آؤ روحانی رشتے قائم کر کے دیکھیں۔ میں ٹٹولوں اپنے دل کو، میں ٹٹولوں اپنی ذات کو، کبھی گھر میں کونے کھدرے میں، اپنی دکان پہ، کاروبار پہ، کبھی اللہ کے گھر میں آ کے اپنے دل سے سوال تو کروں، اور مال کے پجاری اپنے رب سے تو کتنا دور چلا گیا، اپنے خالق سے کتنا دور چلا گیا ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے حرام نہیں کھانا، میں نے پرواہ نہیں کی ہے۔ میں نے کہا جی ماڈرن ٹریڈز ہیں، جدید تجارتیں مولوی صاحب آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ اور میرے بھائی اللہ کے قرآن کو تو سمجھنا نہیں چاہتا، تیرے دل میں مال کی محبت رب کی محبت سے زیادہ آ چکی ہے۔ اور یہ دنیا کس طرح کی ہے؟ آئیے قرآن کریم کے اندر دو مثالوں کے بعد پھر حدیث سے مثال دوں گا۔ سورۃ الحدید، اللہ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ، کہ یہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، زیب و زینت کا سامان ہے، وتفاخر بینکم، جس کے اوپر تم آپس میں فخر کرتے ہو، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال کے زیادہ ہونے پہ، اولاد کے زیادہ ہونے پہ آپس میں فخر کرتے ہو ایک دوسرے پر۔ میرے پاس گاڑیاں اچھی ہیں، میرا مکان اچھا ہے، میری دولت اچھی ہے، اس کے علاوہ ہم شاید کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ مقابلہ ہے نا، میرا لباس اچھا ہے، میرا جوتا اچھا ہے، میں ایک اچھی سوسائٹی میں رہتا ہوں، ساری زندگی اسی پہ کھپا دی۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ علم، جان لو کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ تمہاری پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہے، تمہاری مستقل رہائش نہیں ہے۔ ماں کا پیٹ بھی مستقل رہائش نہیں تھی، یہ دنیا بھی مستقل رہائش نہیں ہے، مستقل رہائش تیری اس سے آگے۔ اور کیا فرمایا؟ کمثل غیث، اب سن لیں وہ مثال کیا ہے، اللہ کیسے سمجھاتے ہیں کہ دنیا کا مال، دولت، گاڑیاں، گھر، بنگلے، یہ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، یہ آپس میں فخر کرنا بالکل ایسے ہے کمثل غیث اعجب الکفار، یہ اس بارش کی مانند ہے جب کسان کی فصل میں وہ ہلکی پھلکی فوار پڑتی ہے، اعجب الکفار، تو کسان کو بڑا خوش کرتی ہے، خوش ہو جاتا ہے، آج تو بھی تیل بچ گیا، بارش بڑی اچھی ہوگی، فصل اچھی ہوگی، نہیں تو ایک ڈرم تیل لگ جانا تھا، ماشاءاللہ بچ کی، بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی فصل کو دیکھ دیکھ کے اس کی باچھیں کھلتی ہیں، خوش ہوتا ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ اس کی فصل جوانی کو پہنچتی ہے، لہلہا رہی فصل، پھر فتراہ مصفرا، جب وہ جوان ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رنگ کون سا ہو جاتا ہے جی؟ سبز کے بعد کون سا ہوتا ہے؟ زرد۔ سبز کے بعد کیا ہو گیا؟ زرد ہو گیا۔ تیرے اوپر بھی جوانی آتی ہے، لہلاتی ہوئی جوانی ہے، پھر تیرے چہرے پہ جھریاں پڑتی ہیں، تیرا رنگ اڑا اڑا سا، بڑھاپے کے آثار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے تجھے، دنیا تیری زندگی کے ساتھ، تیرے مال کے اوپر بھی ایسا وقت آنے والا ہے، تیری دولت پہ ایسا وقت آنے والا ہے، جب وہ بڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ثم یکون حطاما، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ فصل کھیت میں ہمیشہ کھڑی رہی؟ کیوں جی؟ پھر وہ چورا چورا ہو جاتی، مشین کے ذریعے نکالتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، کبھی کسی کھیت میں فصل ہمیشہ نہیں رہی ہے، ایک دن کٹائی کا آتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید،
اور اگر تو اس آخرت کو بھول گیا نا اور دنیا کا ایسے بن کے رہ گیا کہ میری کٹائی کوئی نہیں، میں نے یہ مال چھوڑنا نہیں، میں نے یہ محلات، گھر، یہ بینک بیلنس، یہ نوکری، ملازمت، یہ عہدہ چھوڑنا نہیں، اور رب کو بھولا رہا، تو پھر یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، آج تیرا وقت ہے، تجھے ہم نے اختیار دیے ہیں، کل تو اختیار مانگے گا لیکن ہم تمہیں اختیار نہیں دیں گے۔ آج تیرے پاس جھکنے کا وقت نہیں، آج تیرا دل حرام مال چھوڑنے کو کرتا نہیں، آج اس حرام مال کی خاطر مسجد میں آ کے سجدہ کرنے کو دل نہیں کرتا، کل تو چاہے گا میں سجدہ کروں لیکن رب تیری کمر کو تختہ بنا دے گا، تیرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، آج میرا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تجھے اختیار دیا تھا لیکن تو نے اختیار کا غلط استعمال کیا، حرام کمائی نے میرے گھر سے دور رکھا، سجدے سے دور رکھا، آج تو سجدہ کرنا چاہے گا لیکن یہ تیری چاہتیں آج ہم ختم کر دیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، بات ختم ہوئی نہیں ہے، تیرے پاس اب بھی چانس باقی ہے، چھوڑ دے جو حرام کما رہا تھا، سود والا کام چھوڑ دے، حرام کمانا چھوڑ دے، رشوتیں لینا چھوڑ دے، کم تولنا چھوڑ دے، جوے لگانا چھوڑ دے، بدکاری کی کمائی چھوڑ دے، آج توبہ کر، تیرے پاس وقت ہے، اللہ کا قرآن تجھے پکار رہا ہے، آجا اب بھی واپس لوٹا، تیرا رب تجھے آواز دے رہا ہے، اور تو بھولا بھٹکا ہے، دنیا کا نہ ہو جا، چھوڑ اس حرام کے پیسے کو، آ مجھ سے دوستی لگا، تو ایک توبہ کا آنسو بہا، آنسو بہانے میں دیر لگے گی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ رب پکارتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رب نے سمجھایا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، ختم ہونے والا۔ اور دوسرے مقام پہ، اب میں قرآن پڑھوں گا ساتھ ترجمہ کروں گا تو وقت تھوڑا ہے، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، اور وہ ہے سورہ زخرف، اس میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ ایک جیسے نہ ہو جاتے تو میں کافروں کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو اللہ کہتے ہیں میں چاندی کا بنا دیتا، اور چاندی کی بجائے بھی میں سونے کا بنا دیتا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کے مال کی حیثیت کوئی نہیں، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، پھر دنیا کے سونے چاندی سارے اس میں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت ہے۔ لیکن ہونا یہ تھا کہ جو مومن ایمان لانے والے ہیں نا، ان کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ یہ ساری نعمت اللہ نے ان کے لیے رکھ دی، پھر سارے دولت کے پیچھے بھاگ جاتے، یہ سارے ایک ہی بننے کی کوشش کرتے۔ آج ہم نے وہی کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں جی؟ کسی کے دل میں مال کی بجائے، کم تولنے کی بجائے، سود کھانے کی بجائے، رشوت لینے دینے کی بجائے، حرام کا مال کمانے کی بجائے، جوا لگانے کی بجائے، ان ساری تیری چاہتیں، تیری محبتیں، تیرے کاروبار، تیرے بزنس، اور بھائی میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بندہ نہیں مل رہا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ان چیزوں سے بھڑکے۔ دنیا کی دولت تیرے پاؤں کی زنجیر ہے جو ٹوٹ نہیں رہی، تو توڑنا نہیں چاہتا، تو حلال کی طرف آنا نہیں چاہتا، لیکن تیرا رب تجھے بار بار پکارتا ہے چھوڑ ان چیزوں کو، یہ ختم ہونے والی ہے۔ جس طرح میں نے آغاز میں کہا تو اس سے مال نہیں نہ چھنے گا تو یاد رکھ تو مال سے ضرور چھن جائے گا، مال نہ گیا تو دنیا سے ضرور چلا جائے گا۔ لیکن تم سارے پھر ایک ہو جاتے، اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے گھروں کو نہ سونے کا بنایا نہ چاندی کا بنایا، یہ سارا دنیا کا دھوکے کا سامان۔ اور حدیث کے اندر دنیا کی کتنی وقت ہے جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، رشتے بھول گئے، آنکھیں سفید ہو گئی، دوستوں سے کنارہ کر گئے، غریبوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اتنے مال کے رسیا ہوئے۔ مجھے بتاؤ جو سود کھانے کا عادی ہے وہ زکات نکالے گا؟ اور میرا بھائی زکات نکال بھی لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ زکات اور صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں۔ جو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، سود کھاتا ہے،
وہ زکات کیا نکالے گا؟ نکال بھی لے اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے اور آپ کے دائیں بائیں کچھ لوگ، آپ نے بازار میں جاتے ہوئے راستے کے اندر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا اور اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کان سے پکڑا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو کون خریدے گا، ہم تو اس کو ویسے لینے کے لیے تیار نہیں، اس مرا ہوا بکری کا بچہ ہم اس کا کریں گے کیا، اور زندہ بھی ہوتا تو ہم لینے والے نہیں تھے کیونکہ عیبدار ہے، اس کے تو چھوٹے چھوٹے کان ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی مفت میں لینا چاہے مفت میں لے لو، کہتے ہیں کوئی بھی مفت میں بھی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، اس کا مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، شکل و شباہت بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے، 1 درہم کی بجائے ہم تو مفت لینے کے لیے تیار نہیں، بالآخر اس کا کریں گے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم ہے جتنا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے، اللہ کی نظر میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ خون سفید ہو گئے، بلا دیا سب کو، رب کو بھی بلا دیا، حلال روزی کیسے کمانی ہے اس کو بھی بلا دیا، اللہ کی نظر میں دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم۔ یہ مثالیں دی نا، قرآن نے بھی مثال بیان کی، حدیث نے بھی مثال بیان کی۔ اور پھر آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے؟ آج میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ لگا ہوں یار مولوی کدن سدھے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں، ماڈرن ٹریس کا پتہ نہیں ہے ان کو، یہ اصولوں سے واقف نہیں ہے، یہ تو خود بھی بھوکے مار دیں، سانو بھی بھوکے مارنا چاہتے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں ہے اکانومک سسٹم ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، پچھلے خطبات میں کہا، جو چیزیں اکانومک سسٹم کے حوالے سے اسلام نے بیان کی ہے نا، آؤ میرے ساتھ موازنہ کر لو۔ دنیا کے کسی ملک کا، یہودیوں کا نام لینا، آج دنیا معیشت کے اندر یہودی چھائے ہوئے ہیں، جتنا سلوشن اسلام نے پیش کیا ہے نا معیشتوں کا، آج یہودی بھی آج کا یہودی، جدید دور کا یہودی وہ نظام پیش کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن یہ میرا بھائی دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، لائف سٹیٹس کے پیچھے یہ مر رہا ہے، اس طرح کا گھر میں نے ساری زندگی بنانا ہے، لگا دوں گا لیکن گھر اس طرح کا چاہیے، گاڑی یہ 6 کروڑ والی بنا کے چھوڑ، ساری زندگی کی قوتیں، طاقتیں، انرجیاں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہ اپنی خواہش پوری کرنے بیٹھا ہے کہ جس کی رب کی نظر کے اندر اتنی بھی قیمت نہیں ہے کہ جتنی ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کی ہوتی۔ اور غریب بندے کی ہماری نظروں میں اوقات ہی کوئی نہیں، اور اللہ کی نظر میں پتہ کتنی اوقات ہے، اللہ کی نظر میں ہم تو اچھے کپڑے والے نہ پہنے ہوں، ہم اس کو سلام بھی نہیں کرتے، کیوں؟ میرا سٹیٹس نہیں ہے، میں تو کوئی اچھا سوٹڈ بوٹڈ ہوگا، بڑی گاڑی والا ہوگا، بڑے گھر والا ہوگا، بڑے عہدے والا ہوگا، کوئی وزارت عظمیٰ ہوگی، کوئی منصب وزارت اس کے پاس ہوگا، میں تو اس کو سلام کروں گا، چھوٹے موٹے بندے کے ساتھ میرے سلام کیا ہے، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ جن کو تو اپنی نظر میں چھوٹا موٹا سمجھتا ہے نا، اللہ کی نظر میں ان کی قیمت پتہ کیا ہے؟ وہ رب سے ڈرنے والے، رب کے سامنے جھکنے والے، جسم پر اگرچہ پورے کپڑے بھی نہیں، پاؤں میں پورا جوتا بھی نہیں، لیکن جو رب کے قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لبرہ، دیکھ رب کی نظر میں ان کی قیمت کیا ہے۔ تجھے دیکھنے میں غریب نظر آتا ہے، تیرے سٹیٹس کا نہیں ہے، تو سلام لے کے اسے راضی نہیں ہوتا، تو کبھی اس کے کپڑوں کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے جوتوں کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے گھر کو دیکھتا ہے، کبھی اس کا پیدل چلنا دیکھتا ہے، لیکن تو جن اداؤں کو دیکھتا ہے میرا رب ان اداؤں کو نہیں دیکھتا۔ رب وہ دیکھتا ہے میرے قریب کتنا ہے، دنیا کو چھوڑی ہے، بھوک کاٹی ہے، میری خاطر کاٹی ہے، ورنہ جھوٹ بول کے، حرام کما کے، کم تول کے، سود کھا کے کس کے پاس پیسہ نہیں آ سکتا؟ بتاؤ مجھے۔ اور حرام کے ذرائع طے شدہ ہیں، ان حرام کے ذرائع سے آنے والا مال طے شدہ ہے،
آپ کی پرسنٹیج طے شدہ ہے، وہ ملنی ہے، یہ کمزور بھی طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن کس کے لیے سب کو چھوڑ دیا؟ رب کے لیے۔ اب رب قیمت پتہ کیا لگاتا ہے؟ وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَبَرَّهُ، بندہ قسم اٹھا کے کہہ دے نا کہ میرے رب میرا یہ کام کرنا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کا کام کر دوں گا۔ اللہ کی نظر میں یہ قیمت ہے اس کی۔ رب پہ قسم کھا لے، اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنے بینک بیلنس تھے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نا احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، میرا رب اس کو سونے کا کر دیتا، میرا رب اس کو سونے کا کر دیتا۔ لیکن وہی نبی کا گھر ہے کہ 3 چاند آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا ضرور نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تھوڑا صبر کم ہوتا ہے، بندے کا کاروبار ماند پڑ گیا، تھوڑے سے پیسے کم آئے مٹھی میں، گھر میں سیخ پا، گھر کو سر پہ اٹھا لی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے بہت سارے بھائی ان نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف بھاگتے ہیں، جب گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور گھر میں تنگ کرنے والا کون؟ گھر والی۔ اگر حلال کھا رہے ہو نا میری بہنوں، آپ کے گھر میں حلال آ رہا ہے، کم آ رہا ہے، اپنے بندے کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ اس کو حلال شیری دو، کوئی بات نہیں، حلال آنا چاہیے، ہم تھوڑے پہ گزارا کر لیں گے، آج نہیں تو کل اس دنیا سے مرنا ہے، رب کی عدالت میں ان نعمتوں کا حساب دینا۔ ہم کہاں کھڑے ہو گئے؟ دنیا کا مال، دنیا کی چاہتے ہیں، یہ ادھر چھوڑ جائیں گے۔ 3 ماہ 3 چاند نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ کئی دفعہ گھر میں کھانے کے ہی نہیں، بھوک نے تڑپا دیا، آپ گھر سے باہر نکل گئے کہ شاید کوئی کھانے کے لیے پوچھ لے۔ کعب بن عجرہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرے کا رنگ بدلا دیکھا، کہا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر بدلا ہوا۔ کہا اے کعب 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، یہ میرے نبی، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ تو ہمیں کھلا رہا ہے یار، اللہ ہمیں پلا رہا ہے، اللہ نے اچھا لباس دیا، اچھا گھر دیا، پھر بھی میں حرام میں ملوث، پھر بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عورت نے روزے کی حالت میں، نبی علیہ السلام کا روزہ، ام عبداللہ ان کا نام ہے، انہوں نے سخت گرمی ہے، دن طویل ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھیجا کہ آپ یہ پیئیں گے طاقت آئے گی، روزہ افطار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسد کو واپس بھیج دیا، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ دودھ کہاں سے آیا، آج تو مجھے کھانا چاہیے نا، کوئی جو مرضی کھلا دے، جیسا مرضی ہو، مجھے بس کھانا ہے۔ پوچھ کے آؤ، کاسد کو واپس روانہ کیا، ام عبداللہ سے پوچھو دودھ کہاں سے آیا، کہا یہ میری بکری کا دودھ۔ وہ واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بتانے کہ میری بکری کا دودھ۔ آپ نے فرمایا جو پوچھ کے آؤ بکری کہاں سے آئی۔ واپس گیا قاصد، ام عبداللہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ام عبداللہ یہ تیری بکری کہاں سے آئی۔ کہا پیغام دینا میں نے خود اپنے پیسوں سے خریدی۔ یہ قاصد پھر جاتا ہے دودھ لے کے، تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ حلال پیسوں سے جانور ہے، یہ میرے جانور کا دودھ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا۔ کبھی ہم نے یہ احتیاط کی ہے؟ پھر ام عبداللہ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دودھ بھیجا تھا، آپ نے کچھ استفسار کیا، کیا معاملہ تھا؟ کہا ام عبداللہ میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رسولوں حلال کھانا ہے پھر نیک اعمال بجا لانے ہیں، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دیا کہ حلال کھانا ہے پھر نیک عمل بجا لانے۔ یار آج اللہ مجھے کھانے کو بھی دے، اور میں بات اکثر کہا کرتا ہوں جب اللہ کی حلال نعمتیں بے شمار ہیں تو دنیا کی محبت نے تجھے حرام کھانے پہ مجبور کیوں کیا؟ اللہ کی حلال نعمتیں ختم نہیں ہو رہی، اور آج وہ وقت ہے کہ جب دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے یہ خزانوں نے اپنے تمہارے اوپر منہ کھول دیے۔ آج ہم میں سے دیانتداری سے بتائیے گا، دیانتداری سے آج ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے
کہ شاید آج میں بھوکا سو جاؤں گا, مجھے شام کا کھانا نہیں ملے گا. آپ میں سے کوئی ایک کہہ دے ہمیں نظر آتا ہے گھروں کے اندر سٹاک پڑا ہوا ہے, بینکوں کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے, جیب میں ہمارے کارڈز ہیں, کیسے ہو سکتا ہے میں آج بھوکا سو جاؤں؟ حلال مل رہا ہے نا, اللہ بہت ساروں کو دے رہا ہے, لیکن پھر تو دنیا بنانے کی خاطر حرام کرتا ہے. پھر تیرا دل سود چھوڑنے کو نہیں کرتا, پھر تیرا دل کرتا ہے کہ میں رشوت دیتا جاؤں, پھر تیرا دل کرتا ہے کہ میں حرام کی کمائی کھاتا جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. یہ دنیا ہے نا, آخرت سن لیں, آخرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اب دنیا سے چلیں گے آخرت کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دو بھوکے بھیڑیے جانوروں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں, بھیڑیا ہو اور اوپر سے بھوکا بھی. 2 بھوکے بھیڑیے جانوروں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں, وہ اتنا نقصان جانور کو نہیں دیتے کہ جتنا انسان کا مال اس کی عزت اور اس کے دین کو نقصان دیتا ہے. ادراک نہیں ہے, شعور نہیں ہے. اور دین اسلام نے نا دنیا کم کمانے کی ترغیب دی ہے, دنیا کم کمانے کی ترغیب دی. اور ایسا کیوں ہے؟ یہ چیزیں معیار تقویٰ ہیں. یہ چیزیں کیا ہیں جی؟ معیار تقویٰ ہیں. حدیث بھی ہے مسند احمد کے اندر, اور امام حسن بصری کا قول بھی, متقی کا تقویٰ اس وقت تک قائم رہتا ہے. یہ بات توجہ سے سنیے گا, متقی کا تقویٰ اس وقت تک قائم رہتا ہے کہ جب تک وہ حرام کے ڈر سے بعض حلال بھی نہ چھوڑ دے. حرام کے ڈر سے وہ حلال بھی چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی کہیں اس کے اندر حرام تھا. دودھ حلال تھا نا, دودھ حلال تھا, حلال جانور کا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سوالات کیے ہیں اس کو پینے سے پہلے. یہ ہے معیار تقویٰ کہ وہ ڈرتا ہے بہت سارے حلال کو, بہت ساری جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف اس لیے کہ میرے پیٹ کے اندر لقمہ حلال جانا چاہیے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کثرت دولت میں, یہ میں ٹاپک پہلے 2 سال پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دولت کی تباہ کاریاں کیا ہے. تجھے اللہ سے دور کر دیا, بد اخلاق بنا دیا. کیوں جی؟ بات پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور نہیں مل دے رشتے دار تے قسمہ سر کھان میں لے کے کھانا. یہ آپ کی زبان میں نے بات کی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہمارا رویہ. یہ دولت کی تباہ کاری نہیں تو اور کیا ہے؟ تیرے نبی نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا تھا, تیرے مال نے سارے رشتے توڑوا دیے. بے شمار تباہ کاری ہے. تو اتنے 2 بھوکے بھیڑیے تیرا نقصان وہ ریوڑ کا نہیں کرتے جتنا تیرا مال, تیری عزت اور تیرے دین کا نقصان کرتا ہے. پھر دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح بخاری کے اندر, تائیس عبد الدینار و درہمی والقطیفۃ والخمیسۃ ان اعطی راضیہ وان لم یعط لم یرضى. ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ, کمبل اور چادر کا بندہ. ان اعطی راضیہ, مال ہے بڑا راضی ہونے, مل گیا تو خوش ہے. وان لم یعط لم یرضى, اگر مال نہیں نہ آیا تو یہ راضی بھی نہیں. اور مومن کی کیا خوبی ہے؟ مال آتا ہے تب بھی شکر کرتا ہے, نہیں آیا پھر بھی صبر کرتا ہے. اور بھائی صبر کرنا بھی شکر ہے, صبر کرنا بھی کیا ہے؟ شکر ہے. نمبر 3 المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا, یہ دنیا سے محبت کے نتیجے ہیں کہ ہم نے حرام کمانا شروع کیا. ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے, 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. آپ نے زیادہ سنا ہوگا نماز نہیں قبول ہوتی, نماز نہیں قبول ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. نہ صدقہ ہے, نہ اس کا زکوٰۃ ہے, نہ اس کا حج ہے, نہ اس کی نماز ہے, نہ اس کا روزہ ہے. 40 دن تک ایک حرام کا لقمہ. اور سائنٹیفکلی سوچا جائے تو بعض کہتے ہیں جی 40 دن تک ایک لقمے کے اثرات اس باڈی کے اندر رہتے ہیں, جس وجہ سے یہ حدیث آئی ہے کہ 40 دن تک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. نمبر 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ مسلمان کا وہ مال کتنا ہی عمدہ ہے کہ جو وہ حلال طریقوں سے کماتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے. اور سنن نسائی کی حدیث ہے وہ مسافروں پہ خرچ کرتا ہے. وہ کتنا ہی اچھا مال ہے, لیکن مسلمان کا وہ مال کتنا برا ہے کہ جو وہ حرام طریقوں سے کماتا ہے.
اور اس کے اندر اس کے لیے راضی ہونا بھی نہیں ہے، حرام طریقوں سے کماتا ہے، آسودگی پھر نہیں آتی، اور الٹا کیا ہوگا؟ کل قیامت کے روز یہی مال جو حرام کمایا تھا اس کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 پھر وہ انجام آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بدن حرام سے پلا ہے، جو بدن حرام سے پلا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے۔ تو میرے بھائی ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے، آخری بات عرض کروں گا، دکھ کس بات پر ہے؟ کووڈ آیا، کرونا آیا، اس کے مختلف اس کے فیزز آئے، اس کی مختلف شکلیں آئی، سب کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو نا چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، دن بڑا ہے عذاب والا ہے، اس سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ اور کیوں دیتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ میری طرف لوٹ آئیں، دوڑے میری طرف، واپس آ جائیں۔ اب دیانتداری سے بتائیے گا، ہمارے دل میں دنیا کی محبت اتنی رچی بسی ہے، یہ کووڈ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، لاکھوں جانیں لقمہ اجل بن گئی، اور اس کے آفٹر شاکس ابھی بھی چل رہے ہیں، صحت کے مسائل بہت سارے لوگوں کو چل رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے آنے والا چھوٹا سا عذاب اور اس کو دیکھ کے کبھی کسی نے توبہ کر لی کہ نہیں بھائی یہ میں سود کھا رہا تھا، بس اللہ نے موقع دیا، زندگی دی ہے، دنیا نہیں اب رب کو رکھنا ہے، کیونکہ زندہ ہوں، اب دنیا نہیں، اب وہ بینک والا سیونگز اکاؤنٹس نہیں، اب وہ حرام کی کمائیاں نہیں، اب وہ میرے جھوٹ بول کے کمایا ہوا پیسہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کم نہیں تولوں گا، کسی نے وعدہ کیا کہ زندہ ہوں، رب نے بچا لیا، لعلہم یرجعون، اب بھی لوٹ آؤں، زندگی کی چند سانسیں ہیں باقی رہ گئی، وہ رب کے نام کر دوں تاکہ میں رب سے راضی ہو جاؤں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔